وعلیکم السلام. میڈم آج جو یہاں پہ ایک پارک ہے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پارک کا نام وہ آپ سے کہیں کہ میں حمزہ سے کہوں گی اس پارک کا میڈم آج شہید کانسٹیبل کی آپ گھر آئی ہیں, یہ پی ٹی آئی کے ایک ایکٹیوسٹ نے سے گولی مارا اور شہید کر دیا. بیٹا جب ایک سوال کرے تو دوسرا چپ رہے تاکہ سمجھ آئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں ابھی شہید کانسٹیبل کو, جس کو پرسوں تحریک انصاف کے ایک رکن نے سینے پہ گولی مار کر شہید کر دیا تھا, میں ابھی ان کے گھر سے آئی ہوں اور ان کی بیوہ سے مل کر آئی ہوں, ان کے 5 چھوٹے چھوٹے بچوں سے مل کے آئی ہوں. تو بڑی دل کی اضطراب کی کیفیت ہے. میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں, میں خود ایک بیٹی ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ ان کے گھر پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے. 5 بچے ہیں, ان کو, اس عورت کو جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی. وہ بچے اپنے بچپن میں 9 مہینے کا سب سے چھوٹا بچہ ہے اور بڑا سب سے وہ 11 سال کا ہے. تو اس طرح سے ان کو یتیمی کی دلدل میں دھکیل دینا اپنے کسی جعلی انقلاب کی خاطر, یہ خون ناحق جو ہے یہ عمران خان کے سر پہ, اور اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اور اس کی وائف بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے خاوند کو جو شہید کرنے والا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. مجھے اس بات کی بہت مجھے اطمینان ہے کہ پاکستان کی قوم نے, میری قوم نے, میرے ملک کے ماؤں نے, بیٹوں نے, ینگ بچوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ یہ جو انقلاب تھا, جس کو انقلاب کا نام دیا گیا تھا, یہ انتشار تھا, انقلاب نہیں تھا. اور جو حقیقی انقلاب ہے, اگر عمران خان کو انقلاب کی اتنی تکلیف ہے تو جو حقیقی انقلاب ہے یا جو حقیقی آزادی کا سفر ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کے بچوں کو, لوگوں کے جو یہ چھوٹے بچوں کے والد کو آپ نے شہید کر دیا, اپنے بچے آپ نے لندن کی فضاؤں میں رکھے ہوئے ہیں. تو اگر آزادی دلانی ہے لوگوں کو تو اپنے بچوں کو کہو کہ تاج برطانیہ کا حلف ترک کر کے پاکستان آئیں, پہلے اپنے بچوں کو حقیقی آزادی دلاؤ اور پھر لوگوں سے آزادی کی بات کرنا. تو یہ انتہائی شرمناک اقدام ہے. تکلیف ہوئی ہے ان بچوں کو دیکھ کر, تکلیف ہوئی ہے اس بیوہ کو دیکھ کر, شرم آنی چاہیے جس نے بھی ایسے کیا. میڈم 6 دن کا وقت دیا گیا ہے, وہ کہتے ہیں دوبارہ ہم آئیں گے اور یہاں پر لانگ مارچ بھی کریں گے اور حکومت کو گھر بھی بھیجیں گے. دیکھیں جو 6 دن کا وقت ہے وہ سوائے اپنی شرمندگی مٹانے کے, اپنی خفت مٹانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. 25 لاکھ 30 لاکھ افراد کا دعویٰ کرنے والے کو پورے پاکستان سے انکلوڈنگ کے پی کے اس کو 20,000 افراد کو بھی وہ جمع نہیں کر سکا. تو اب کیا 6 دن جو وہ پشاور کے بنکر میں واپس چلے گئے ہیں وہ کیا بندے ڈھونڈنے گئے جو انقلاب میں نہیں آئے؟ انقلاب آ گیا, بندے نہیں آئے ان کے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا انتشار ہے. آپ کو 3.5-4 سال آپ کو حکومت ملی رہی اور پورے اختیار سے ملی رہی. آپ کو ایبسلوٹ جو اختیار تھا وہ آپ کے پاس تھا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان 4 سالوں میں کیا کیا اور آپ کیوں آج یہ انتشار کا ایجنڈا لے کر نکلے. آپ کے پاس آج بھی اپنی کارکردگی کا کوئی جواب نہیں ہے. تو لوگ آپ کے جھوٹوں کو, آپ کی جو جعلی خط کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں.
آپ کی جعلی سازش کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں, آپ کے جعلی انقلاب کو بھی پہچان گئے ہیں, اور آپ کی جو یہ آواز تھی کہ میں آزادی مارچ میں نکلو, لوگوں نے اس آزادی مارچ کو بربادی مارچ بنا کے آپ کو دوبارہ پشاور واپس بھیج دیا. اچھا مریم نواز, لوگوں کے بچے ڈنڈے کھاتے رہے, لوگوں کے بچے رولتے رہے سڑکوں پہ, اور یہ ہیلی کاپٹر سے نیچے ہی نہیں اترے. ان کا جو انقلاب ہے وہ کئی گھنٹے ہوا میں معلق رہا. تو میری قوم کے بچوں کے ساتھ یہ شر انگیزی, فتنہ بازی بند کرو. تمہارا حکومت بھی ختم ہے, تمہاری سیاست بھی ختم ہے. اب قوم کو تقسیم کرنے کی بجائے قوم کے نوجوانوں کو اپنی ذاتی اقتدار کی ہوس کا ایندھن بنانے کی بجائے بنی گالا واپس جاؤ اور باقی کی زندگی اللہ اللہ کرو. اچھا میڈم, کل آپ نے جب کہا تو جب ان کو اجازت ملی تو انہوں نے جا کر جب ڈی چوک کا بار بار کہا, اور پھر اسلام آباد میں درخت جلائے گئے, پولیس والوں کو شہید کیا گیا, تو ان سے اب کوئی ہرجانہ بھی عمران خان سے وصول کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو 6 دن کا پھر کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ ہوں. اور اسی میں ایڈ کر لیں کہ جس طرح شیخ رشید نے پہلے کہا یہ خونی انقلاب ہے, اور سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ میں تو ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہو گئی تھی, تو کیا ان کے ساتھ تو اگر آپ نہ چلیں تو ان کو تو تھانے میں نہیں کسی نے جانے دینا, کیا ان کو نامزد کیا جائے گا سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کل رات تک ہر چیز کنٹرول میں تھی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کو کھلی آزادی ملی, اور ان کا میں ویسے خوش ہوں ایک طرح سے کہ ان کا اصل ایجنڈا جو انتشار ہے, فتنہ ہے, فساد ہے, وہ ایکسپوز ہوا. لیکن کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ان کو شے ملی, انہوں نے اس کو پھر استعمال کیا. انہوں نے دارالخلافے کو نظر آتش کیا. کئی گھنٹے دارالخلافہ اسلام آباد پاکستان کا جلتا رہا, اور آج مجھے افسوس ہوا جب یہ ریمارک سننے کو ملے کہ شاید عمران خان تک صحیح میسج نہیں پہنچا. جو بندہ سارا دن ٹویٹر پہ ٹویٹس کرتا رہا, جس عمران خان کا وکیل سپریم کورٹ میں کھڑا تھا, کیا اس نے میسج نہیں دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا؟ ان کو سب فیصلے پتہ تھے. ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک F9 پارک تک مختص کر دیا. ان کو پتا تھا کہ یہ ڈی چوک میں نہیں آ سکتے, لیکن کیونکہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ انتشار تھا, اور وہ انتشار کا ایجنڈا مجھے یہ بھی سننے کو ریمارک ملا کہ وہ جو کراؤڈ تھا جس نے اسلام آباد کو نظر آتش کیا, اسلام آباد کو دارالخلافے کو جلا دیا, وہ لیڈر لیس تھا, وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا. کراؤڈ بڑا چارج تھا. تو میں بڑے ادب سے سپریم کورٹ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کل جو ہوا اور جو پچھلے کئی ہفتے سے ہو رہا ہے, کہ اس میں شیخ رشید صاحب سے لے کر ان کے تمام منسٹرز کے بیانات موجود ہیں, جس میں انہوں نے کہا تھا یہ خونی انقلاب ہوگا, لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے, لوگ اپنے آپ کو جلا لیں گے. تو یہ تو تب سے شروع ہوا ہے, اور کل بھی کوئی لیڈر لیس احتجاج نہیں تھا. ان کے لیڈرز وہاں پر موجود تھے. ڈی چوک میں جو بھی ہوا, سب کے کیمروں نے وہ محفوظ کیا کہ ان کا ایک MNA ایک گاڑی پر چڑھا ہوا تھا, اور گاڑی پر چڑھ کر وہ اپنے سامنے جو آگ لگوا رہا تھا, اپنے سامنے گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دے رہا تھا. تو وہ گاڑی اچانک چل پڑی اور وہ گاڑی کی چھت سے نیچے جا گرا. تو میں سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں, ان چیزوں کو دیکھیں. وہ لیڈر لیس انقلاب نہیں تھا, وہ لیڈر لیس گھیراؤ جلاؤ نہیں تھا, وہ عین عمران خان کی تعلیمات کے مطابق, عین شیخ رشید صاحب کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے لیڈرز کی سربراہی میں ہوا ہے. اس بھول میں نہ رہیں. شہید کے گھر آئی ہیں, شہید کے بچوں سے آپ ملی ہیں, ان کی بیوہ سے ملی ہیں. محکمہ تو جو ان کے لیے کرے گا وہ تو وہ ایک محکمہ کرے گا, لیکن آپ حکومت کے لیول پہ ان کی بیوہ کے جو بچے ہیں شہید کی, میں نے ابھی انہوں نے مجھ سے کہا, پہلے میں سن رہی تھی آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو قومی اسمبلی میں آج تقریر کی ہے, اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے لوگ بھی لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ ہے, ان سب کو کمپنسیشن ملے گی. حکومت پاکستان ان کا خیال رکھے گی. لیکن یہ جو بیوہ ہیں, انہوں نے مجھے خود یہ کہا کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت شہباز شریف صاحب کو فون کیا, انہوں نے خود اس کی بیوہ سے بات کی اور اس کو کہا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان نہ صرف
آپ کو گھر لے کے دے گی بلکہ آپ کے تمام بچوں کو اسکول میں بھی داخل کرائے گی اور آپ کے بچوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کا پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پاکستان اٹھائے گی. میم یہ بتائیے کہ کل بھی جب عمران خان کی تقریر کے دوران قاسم علی سندھی نے انہوں نے قرآن میں مذہبی رنگ لینے کی بات کی تو کیا کہیں گے جب اپنی تقریروں میں نے سنا اور اس سے زیادہ بڑی منافقت کچھ نہیں ہو سکتی. مذہب کو اتنا دہشت گرد نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مذہب کو کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کرنے والے اور لوگوں کو ورگلانے والے جو ہیں وہ مذہب کا نام بدنام کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے اندر سے آپ کا اندر کچھ اور ہو اور آپ کی زبان پہ اس لیے کچھ اور ہو کہ آپ نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے, آپ نے ان کو بیوقوف بنانا ہے, آپ نے ان کو ایک نیریٹو ان کو دینا ہے جس میں آپ نے ایک ڈرامہ کرنا ہے. تو مذہب کا اس طرح سے استعمال بہت بڑا گناہ ہے. اس پہ عمران خان کو شرم آنی چاہیے. نام وہ ریاست مدینہ کا لیتے ہیں لیکن کبھی کسی عورت کو بہن کو بیٹی کو اس نظر سے نہیں دیکھا. ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار جلسوں میں کھڑا ہو کر خواتین پر جملے کستا ہے. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. اور نام آپ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی سیاست چمکانی ہے, کیونکہ آپ نے مذہبی جو پاکستان میں لوگ مذہبی ٹرینڈ رکھتے ہیں, مذہب سے محبت کرتے ہیں, تو آپ نے ان کو ورگلانا ہے, تو آپ نے اس قسم کے کنڈے استعمال کرنے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حقیقت سامنے نہیں آئی؟ کل انہوں نے جو بات کی کہ خان صاحب پلیز ذرا مذہب کا ٹچ بھی دے دیں, مذہب کا ٹچ نہیں آ رہا وہ دے دیں, ایک اور ڈرامہ کر دیں. تو وہ ساری قوم نے وہ ڈرامہ دیکھا. نون لیگ کو نہیں, حکومت کو عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرانا چاہیے. جن کے گھروں سے کل بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے ان کے خلاف, وہ جو لاہور کے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور جس نے اس کانسٹیبل کو شہید کیا ہے اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے. کل 2 کنٹینرز اٹھاتے ہوئے جو 2 بچے شہید ہو گئے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, ان کے شہادت کا مقدمہ بھی عمران خان کے خلاف ہونا چاہیے. کل اور پولیس والے جو بھی زخمی ہوئے ہیں, جو بھی املاک کو نقصان پہنچا ہے, جو انہوں نے اپنی بدتمیزی اور ہلڑ بازی سے مچایا ہے, وہ سب کا ازالہ بھی ہونا چاہیے اور اس سب کے ذمہ دار کو کیفر اقتدار تک پہنچانا چاہیے. بالکل قوم نے ان کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے بلکہ قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. پنجاب سے تو ایبسلوٹ ریجیکشن ہے. پنجاب کے کسی بیٹے نے, کسی بیٹی نے, کسی ماں نے, کسی باپ نے, کسی بزرگ نے ان کی کال پر کان نہیں دھرے. اور پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پولیس کی راستے بند تھے تو انقلاب پولیس سے پوچھ کر نہیں آتا, انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے. اگر عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ انقلاب کیسے آتا ہے تو وہ چائنا کے انقلاب سے لے کر نواز شریف صاحب نے جو ججوں کی آزادی کا ایک لانگ مارچ کیا تھا اس کو دیکھ لیں کہ جب عوام نکلتی ہے تو نہ کوئی پولیس, نہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی, نہ کوئی رکاوٹ انقلاب کے سامنے آ سکتی ہے. تو جو انقلاب اٹھتے ہیں نا, جو جھوم کے اٹھتے ہیں وہ تنکوں سے نہیں ٹالے جاتے. 2000 پولیس والے 50,000 لوگوں کو نہیں روک سکتے, لیکن 200 بندہ اگر آپ نہیں نکال سکے, اور صرف یہ نہیں کہ آپ پنجاب سے نہیں نکال سکے, آپ کوئی بندہ کے پی سے بھی نہیں نکال سکے. جس طرح آپ نے بے شرمی سے کے پی کے حکومت کا استعمال کیا, اس کے ریسورسز کا استعمال کیا, تمام آپ کے لوگ وہ جو ایم ایل ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, آفس ہولڈرز ہیں, انہوں نے کے پی کے کی جو نمبر پلیٹس والی حکومتی گاڑیاں تھی وہ استعمال کی. آپ آنسر گیس کے شیل جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ سے لے کر آئے, آپ نے اسلحہ کے پی کے گورنمنٹ سے لیا, آپ نے کے پی کے گورنمنٹ کی ہر چیز استعمال کی. اس کے باوجود کے پی کے نے بھی آپ کی آواز پہ جب بیٹھنے کا, تو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جی بڑی اچھی بات کی آپ نے. معیشت کو بہتر کرنے میں سب سے زیادہ آپ کا رول ادا کرنا چاہیے, آپ کی فیملی کی کار کرنا چاہیے, جو نہیں ہوا اس وجہ سے آج معیشت. اپنے سوال کی تصحیح کر لیں کہ پاکستان کے اندر آج جو بھی قابل ذکر منصوبہ ہے, چاہے وہ کوئی موٹر وے ہو, چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہوں,
चाहे वो सड़कों के जाल हो, चाहे वो मेट्रो बस हो, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन हो, चाहे वो इकोनॉमी की तरक्की हो, जीडीपी को 6 पे लेकर जाना और 7+ का एम रखना, IMF को खुदा हाफिज कहना, ये सारे नवाज शरीफ हुकूमतों के कारनामे हैं। इसमें किसी भी हुकूमत ने अपना कोई हिस्सा नहीं डाला, इसमें सीपेक को भी आप शामिल कर लें। हाउएवर, मैं ये बात आज करना चाहती हूँ कि आज हमने IMF के साथ जो टॉक्स रिज्यूम किए तो उन्होंने इतना बड़ा पर्चा हमें पकड़ा दिया कि ये वो मुआहिदा है जो इमरान खान IMF के साथ करके चला गया था, जिसकी वजह से आज अगर कीमतें ना बढ़ाई गई ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की, तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। तो इस नहज पे पहुंचाने वाला अपनी नालायकी से, अपनी नाअहली से, अपनी गलत सिमत से उसका नाम इमरान खान है। तो ये फर्क जान कीजिए जी। मुझे बेटा आवाज नहीं आई। कौन? शहरी जिसका आपने खुद भी जिक्र किया है। बिल्कुल जाऊंगी, इंशाल्लाह जाऊंगी, मैं ज़रूर जाऊंगी। वो भी इमरान खान के इंतशार की नज़र हुआ है। अमन व अमान को कायम रखना, शहरियों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, उनके रास्ते बंद ना हो, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम पैदा ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर हुकूमत। अगर हमें जिम्मेदारी में फेल होते तो भी हमारी जिम्मेदारी थी, हमने वो अपनी जिम्मेदारी अदा की कौम को, और लाहौर को हमने इस इंतशार से बचाया। उनकी हिफाजत के लिए हमने जो भी इक़दाम किए वो हमारी जिम्मेदारी थी। PTI के MNAs और कारकुनों ने सरकारी अफराद को जलाया, वहाँ बड़ी बदतमीजी भी हुई है, लेकिन जो पुलिस वाले जो खवातीन को पिस्तौल मारते रहे और डायरेक्ट फायरिंग की कराची में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैंने तो कल एक वीडियो देखी थी कि एक खातून एक पुलिस वाले को मुसलसल PTI की खातून गाली दे रही थी, बदजुबानी कर रही थी, वो वाली ज़बान बोल रही थी जो ख़वातीन को क्या किसी मर्द को भी नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन वो कौन का बेटा, मैं नहीं जानती वो कौन है, वो सर ज़मीन पे अपनी नज़र रखकर चुप करके चलता रहा। उस औरत की बदतमीज़ी उसने बर्दाश्त की। तो ऐसे तमाम कौम के बेटों को मरियम नवाज का सलाम। शुक्रिया।